اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. نور ہدایت کا ہی یہ حصہ ہے نور رمضان، کیونکہ رمضان کی بابرکت سعادتیں ہیں. رمضان کے بابرکت مہینے میں ناظرین یقیناً اس وقت آپ سب روزے کی حالت میں ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کا روزہ رکھنا، عبادات تراویح کا اہتمام کرنا اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا، فطرانے دینا، ہر نیک عمل کرنا اللہ رب العزت قبول فرمائے. ناظرین آج 5واں روزہ ہے اور 5واں پروگرام ہم الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں چنا ہے. ہم اللہ کے دیے ہوئے قرآن، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا وہ اسلام، اس پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جید علماء اکرام ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے 4 رمضانوں میں آپ تک بہت سی کوشش کی ہے، بہت اچھی چیزیں آپ تک پہنچائیں. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کا کیا فرمان ہے، اللہ والے کیا کہتے ہیں اور اللہ والے کس انداز میں روزے رکھا کرتے تھے اور روزے رکھنے کی فضیلتیں کتنی ہیں. ہمیں اگر یہ معلوم پڑ جائے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فضائل ہیں، تو یقین مانیے ہم پورا سال ہی روزہ رکھتے رہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں مختلف دنوں میں حضور پاک بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مومنین پر، مسلمانوں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. تو یقین جانیے جو بھی اللہ کی طرف سے فرضیت کا حکم ہوا ہے یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. رمضان کے روزوں کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہٹے کٹے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے، وہ بس فدیے پر فوکس کرتے ہیں، فدیہ دے دیں گے. ناظرین فدیہ دینا کوئی فرضیت کے برابر نہیں ہے. جو فرض کا ثواب ہے وہ آپ کے فدیے کا ثواب نہیں ہے. کوشش کیجئے، کوشش کریں. ہاں مجبوری ہے، ایک بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم نے دیکھیں بہت سے لوگ جو جاب پر جا رہے ہوتے ہیں یار تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے. روزہ نہ چھوڑیے گا. آج ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے جو انسان روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے نہیں رکھتا، اس کو کتنا دردناک اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے فضائل رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے گیسٹ پینل کا میں پہلے تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. میرے ساتھ جو موجود ہیں اس وقت بہت خوبصورت شخصیت جو نور ہدایت میں آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مفتی جمیل انجم مدنی دامت برکاتہم العالیہ. آئیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. آپ سے مفتی صاحب اچھا ہمارے 4 روزے الحمدللہ گزر چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس وقت جو یہ ہمارا رمضان گزر رہا ہے کیسا پایا، کیسا محسوس کیا اور کچھ چینجنگ آپ کو نظر آئی حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ دیکھیں حامد بھائی، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. اور اس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو چونکہ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا گیا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اب جس مہینے میں قرآن کے نزول کا مہینہ جس کو قرار دیا گیا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اور ہم نے حدیثوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اس میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، بخشش کے بہانے مل جاتے ہیں، لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں اور روزوں کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں. اور رمضان المبارک کے آتے ہی لوگوں کے اندر خود بخود ایک تبدیلی سی جو ہے وہ آ جاتی ہے. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر سحری کے لیے اٹھنا اور پھر اس کا اہتمام کرنا، گھروں کے اندر ایک چہل پہل ہوتی ہے کہ جی سحری، پھر سارا دن ہر کوئی کام کاج کر کے فارغ ہوتا ہے تو افطاری کا ایک الگ سے اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. جی افطاری کوئی لا رہا ہے تو کوئی بنا رہا ہے، تو اس کے اندر پوری چینجنگ آتی ہے. اچھا ان سب چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑا ہو یا چھوٹا، جس طرح کے بھی آپ عمر کے بندے کو دیکھیں گے اس کا رجحان عبادتوں کی طرف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں،
فجر کی نماز میں بھی جو لوگوں کو عام دنوں میں جگانا مشکل ہوتا ہے وہ ان دنوں میں خود لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی نماز کے لیے چلو، جی افطاری کا ٹائم ہو گیا ادھر چلو. تو یہ مختلف قسم کی اللہ کی جو رحمتیں ہم پر برس رہی ہوتی ہیں، یہ اس سے بڑی اور تبدیلی کیا چاہیے. اور پھر جسمانی طور پر جو بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ طبی طور پر جو بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے ہم بندوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر تقریباً 70,000 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. 70,000 روزہ رکھنے کی برکت سے. تو آپ اندازہ لگائیں اس سے اور بڑی تبدیلی ہمیں کیا چاہیے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے لوگ روزے نہیں رکھتے لیکن سحری دبا کر رہے ہوتے ہیں، افطاری بھی دبا کر کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی جانا ہے، یہ بھی سنا ہے علماء اکرام سے کہ جو سحری کرتا ہے اور افطار کرتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں سحری صرف کھا لینا اس نیت سے کہ جی میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ صرف کھانے کی حد تک محدود ہوگا، ورنہ ادروائز اگر صوفیہ کرام کا اگر آپ انداز دیکھیں نا تو وہ تو کھانا ہی صرف اس لیے کھاتے تھے کہ میں اس سے قوت حاصل کر کے اللہ کی عبادت حاصل کروں عام دنوں میں بھی. تو یہاں سحری کرنا لیکن روزہ نہ رکھنا تو اس کو وہ والے ثواب نہیں ملے گا. وہ سمجھے کہ شاید مجھے سحری کھانے کا ثواب مل گیا تو اب میں چونکہ روز تو نہیں، اس چیز کا کوئی ہرگز ثواب نہیں ہوگا. یہ عام طور پر پھر وہی ہوگا جو اس نے کھانا کھایا ہے. اسی طرح افطاری کا معاملہ بھی. لیکن ایسے جو آپ نے بات کی نا کہ ہٹے کٹے ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے. اور یہاں پر دوسری بات جو آپ نے فرمایا نا کہ فدیے پر وہ فوکس رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو تو فدیے کا بھی پتہ نہیں ہے. جی بالکل نہیں پتہ وہ کیا فدیہ دیتے ہوں گے. بہت سے تو وہ کہ جن کے وصال کر گئے ان کا بھی فدیہ تک ادا نہیں کیا ہوگا. تو وہ فدیہ بھی جن لوگوں کو پتہ، چونکہ جو اسلام اور شریعت کے قریب بھی نہیں آتے ہیں اور ایسوں کو ہم جانتے ہیں. میں ایک مسجد کا امام بھی ہوں، میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو. آپ کو اگر میں مسائل کی آپ نے بات کی بات کرنے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب ناخن کاٹا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ یہاں تک بال کٹوا سکتے ہیں روزے کے دین سے دوری ہے، اس قدر دوری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ روزے کی اتنی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی. ان سے پوچھا جائے بھی دودھ کی دکان، اجی امام صاحب روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ کے سامنے کام ہے جی، ٹھنڈک ہے پوری، دودھ کی دکان ہے، چھت ہے، نیچے جو ہے نا ٹھنڈا فرش لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ کیوں نہیں رکھ؟ جی امام صاحب آپ کو پتہ تو ہے جی کام ایسا ہے. ان کو فدیوں کے بارے میں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں. اگر ہم فدیے کے حوالے سے میں چاہوں گا اپنے سوال میں یہ بھی ایڈ کروں فدیے پر، اس پر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ جید نعت حضرات بھی ہوتے ہیں جو خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے جو معزز مہمان بنے ہیں، میری مراد محترم مقام سید جو ماشاءاللہ سے سید بھی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پر ہم ان کو سماعت کرتے ہیں. آج وینس ٹی وی کی زینت بنے ہیں محترم المقام محمد سید ریحان انور صاحب. السلام علیکم ریحان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. اچھا میں چاہوں گا بتائیے نا، یقیناً بچپن سے آپ روزے رکھتے آ رہے ہیں، بچپن کا تو شوق ہی ایک الگ سے ہوتا تھا، کیا نرالا انداز ہوتا رہا، وہ شوق اب بھی ہے؟ بالکل. آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے اگر میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے کہ جس دن ہمارے والد یا والدہ ہمیں روزے کے لیے نہیں اٹھاتے تھے تو ہم صبح اٹھ کے غصے میں کھانا نہیں کھاتے تھے اور ناشتہ نہیں کرتے تھے. ان سے کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں اٹھایا. اب بڑے ہو گئے تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا. ظاہر ہے جب عمر ہی نہیں ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے. اچھا پچھلے کے جو پہلے کا دور تھا وہ لوگ ان میں اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں تھی، وہ جانتے بھی نہیں تھے. مطلب بچے کی عمر بھی ہو گئی ہے پھر بھی لاڈ پیار میں روزہ نہیں بھوکا کیسے رہے گا. مگر اب کا جو دور ہے، اب جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتا میڈیا کا دور ہے تو لوگ والدین بھی سمجھدار ہیں، تو پہلے سے بچوں کو جو ہے وہ پریپریشن ہوتی ہے کہ بھائی اب انہوں نے روزہ رکھنا ہے. تو ہمارا جو بچپن تھا اس کی تو بات ہی الگ تھی. ہم جو روزے کے ٹائم پہ پوری گلی کے اندر ٹینس چل رہا ہوتا تھا اور ایسا ہر گھر میں اٹھے ہوئے ہوتے تھے. مگر آج بچپن میں روزہ توڑنے کا مزہ بھی الگ ہوتا تھا نا. افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے کھجور کھا لی ہوگا. سب پوچھتے تھے خصوصی روزہ کہاں رکھا ہے، کوئی بول رہا ہے فریج میں رکھا ہے، کوئی بول رہا ہے الماری میں رکھا ہے. جبکہ اس ٹائم پہ نادانی تھی، اللہ پاک معاف کرنے والا. 2 رکھے 12 بجے رکھے، ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں. تو ہمارا جو بچپن تھا اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی. بچپن ہر کسی کو یاد آتا ہے. اچھا اب اگر ہم بچپن کی باتیں کرتے رہیں گے تو یقیناً بچپن تو ایسا ہے کہ اس کا تو بہت وسیع گفتگو ہو سکتی ہے. اب روزے کی حالت ہو، اللہ کا ذکر ہو، سرکار کا ذکر ہو، کیا ہی باتیں. میں چاہتا ہوں آپ موجود ہوں اور ہم حمد باری تعالیٰ نہ سنیں تو محفل کا رنگ پھیکا ہے. تو ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ. تمام احباب محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم.
तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मैं गुनाहगार हूँ ऐ खुदा, कोई काम नेक ना कर सका, तेरा फज़ल बदल है बेबहा, नहीं हो सका तेरा हक अदा, नहीं हो सका तेरा हक अदा। मुझे रखना हश्र में सुरखुरो, मुझे रखना हश्र में सुरखुरो, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो। और मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत हमद बारी ताला पेश की और कितना खूबसूरत अंदाज़ है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, अल्लाह इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। इंशाअल्लाह हम आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सैयद रेहान साहब के साथ एक प्यारा बच्चा भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उसकी माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्चे को किया है। तो मैं चाहता हूँ इस बच्चे का कलाम भी सुने, फिर उसके बाद हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि हमद बारी खुदा का जिक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। अल्लाह करे हम जब कब्र में भी जाएँ सरकार का जिक्र सुनते जाएँ और सरकार का जिक्र करते जाएँ। मेरी मुराद मोहतरम बहुत खूबसूरत प्यारे अंदाज में पढ़ने वाले हमज़ा अली से मैं गुजारिश करूँगा कि हदिया नात पेश करें। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया
رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں یا رسول اللہ میرے آقا تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں. تو شاعر کہتے ہیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ. خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ. دم آنکھیں ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آنکھیں ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ جس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انتخاب. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں، سوز میں اور برکت عطا فرمائے. ناظرین، حمد باری تعالیٰ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یقیناً ایک آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں. حضور کا جب ذکر ہو، یا رسول اللہ کی جب صدائیں ہوں تو بندے کا جو دل ہے نا، عاشق کا دل، وہ مدینے کی طرف ایک دم مائل ہو جاتا ہے. اور جو مدینہ دیکھ کے آ جائے پھر گنبد خضرا یا جالیوں کا تصور نہیں، پھر مدینے کی گلیوں کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے. اللہ کریم آپ سب کو بھی مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اس یقین کے ساتھ آپ جائیں کہ جب آپ جائیں نا وہیں کے ہو کے رہ جائیں. اور سرکار کا فرمان ہے کہ دعا کرو کہ مدینے کی موت مانگو. دعا مدینے کی موت کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کا مدفن
جنت البقیع میں عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، ایک یہاں ایک اور بات بھی ساتھ میں، جی جی، کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہائے اور پھر مدینہ ہو، اور میں کہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہو، مغرب کا وقت ہو، ہاتھ میں کھجور ہو، سامنے گنبد اللہ اکبر، کیا اللہ بات ہے، اکبر کی آواز آئے، کھجور منہ سبحان میں جائے، کیا سبحان روزہ ہے، کیا سبحان افطار ہے۔ اللہ کریم اس پاک، دیکھیں کتنی پیاری محفل ہے، کتنی پیاری باتیں ہیں، ایک ایک لفظ یقین جانیے عبادت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قرآن کی بات ہے، صاحب قرآن کی بات ہے۔ اللہ کریم اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین بھی لازمی کہا کریں، جب بھی دعا ہو، جو سن رہے ہیں آمین لازمی کہا کریں، کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، الحمدللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، اور ہم نے کوشش کی کہ مفتی صاحب سے ہم کچھ بات کر سکیں۔ ٹائم مختصر سا ہوتا ہے، کوشش ہے کہ بہت زیادہ مواد حاصل کریں۔ ڈائریکٹ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں فضائل رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم حدیث کے حوالے سے جانیں گے۔ ارشاد فرمائیے۔ ہاں دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ تو مکمل طور پر ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، اب اس کی ایک وجہ بتائی کیوں فرض کیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے تم پر فرض کیے روزے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو تقوی ہے، اس کی وجہ اگر دیکھی جائیں تو مختلف اقسام، 10 طرح سے تقوی حاصل کرنے کی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ مسواک بھی کرو، باوضو بھی رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مختلف وصائف سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور بھی مختلف ہیں۔ لیکن فرمایا روزہ پرہیزگاری اختیار کرنے کا ایک سبب ہے۔ جی، اور پھر ایک اور مقام پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اچھا، اب یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے پہلوں پر بھی فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کیا، اسی میں ہدایت بھی ہے، اسی میں رہبری بھی ہے۔ اب اس مہینے کے اندر اگر اللہ رب العزت کی رحمتیں اس قدر چھماچم برس رہی ہیں کہ قرآن کا نزول بھی ہو رہا ہے، یعنی تکمیل قرآن، جی، اچھا ہدایت بھی اسی مہینے کے اندر ہے، رہبری بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اور تقوی بھی اسی مہینے کے اندر ملنا ہے، کیا اس کے باوجود بھی ہم اس مہینے کا احترام نہ کریں؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کے اندر اللہ کیا صرف رمضان کا روزے کا ثواب دے دیا بس ختم ہوگی بات؟ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا انداز دیکھیں کہ اللہ کس کس طرح کے انعام فرماتا ہے۔ ذرا حدیث مبارکہ سنیے گا، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان پہلی رات سے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخر رات تک، یعنی جب رمضان اینڈ ہوتا ہے یہ دروازے بند نہیں ہوتے، اللہ کھلے رہتے ہیں چاند رات تک، چاند رات تک یہ کھلے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا جو کوئی بندہ اس مبارک رات، اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، کسی بھی، ایسا نہیں کہ پہلی رات میں پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، اس کے علاوہ اگر کسی رات میں پڑھا تو نہیں ملے گا، فرمایا کسی بھی رات میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، ایک سجدے کے۔ ایک سجدے کے۔ اب اندازہ لگائیے کہ فجر میں ہم نے نماز فجر پڑھی ہے، پھر ظہر پڑھی ہے، یہ فرض نماز کے لیے، سارے جو بھی آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی فرمایا ہر سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ برکت کیا ہے؟ رمضان کی، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے فرمایا۔ اچھا آگے سنیے، فرمایا 1500 نیکیاں اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں، پھر فرمایا اس سجدہ کرنے والے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، یعنی ایک طرف سجدے کا حکم، فرمایا جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، سرخ یاقوت کا گھر، 1500 نیکیاں ہر سجدے پر، اور ایک روزہ رکھنے پر سابقہ سب گناہوں کی معافی۔ اچھا، اب حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ ساری نیکیاں دینے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کیا انعام فرماتا ہے؟ اس بندے کے لیے
صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں جی؟ ہم کوئی ہمارے منہ اچھے نہیں ہے, نہیں, ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, یہ رمضان کی برکت سے اللہ کے حبیب فرما رہے اللہ یہ عطا فرمائے گا. فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے جس نے روزہ رکھا, جس نے سجدے کیے, اس بندے کے لیے اللہ کی نوری مخلوق صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرما رہا ہے. اور پھر اگلی یہ حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں, فرمایا رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے, دن میں کر لے یا رات میں اٹھ کے تنہائی میں رب کو سجدہ کر لے, جب بھی وہ سجدہ کرے اللہ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرما دے گا جس درخت کے نیچے فرمایا 500 سال تک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت کی اتنی بات. یہ دیکھیں نا, ہر سجدے میں 1500 نیکیاں, سرخ یاقوت کا گھر, جنت میں درخت, اس کے علاوہ 70,000 فرشتے جو بالکل گناہوں سے پاک ہیں, وہ ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں صبح سے شام تک. اچھا حضرت, اتنا ثواب مل رہا ہے, اتنی فضیلت ہے, اس کی یقیناً کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی وجہ. تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, رمضان میں اتنی فضیلتیں, اتنی برکتیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی سرکار کی حدیث ارشاد فرمائی, اس کی وجہ تو بتائیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم وجوہات کی طرف جاتے ہیں نا, تو ایک وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا, ان کی جو عمریں ہوتی تھی نا بہت زیادہ ہوتی تھی. جی, 900 سال, 800 سال, 1000 سال تک کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی. تو حضرت شمعون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جی جی, کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ اگر ان کی بیوی نے زنجیر کے ساتھ باندھ دیا تھا, یوں اٹھے, یوں ہاتھ مارا تو زنجیریں ٹوٹ گئی. اللہ کے ولی تھے. کرتے کیا تھے, سارا دن روزے کی حالت میں جنگ کیا کرتے تھے, روزے کی حالت میں, اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ انہوں نے کتنا عرصہ یہ کام کیا, تقریباً 1000 مہینے تک انہوں نے یہ کام کیا. سارا دن کفار کے ساتھ جنگ کرنا, رات میں عبادت کرنا. ولایت کا اتنا بڑا مقام ملا ہوا تھا کہ زنجیروں کے ساتھ باندھ گیا, تب بھی اسے توڑ دیا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ان کی تو عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ 1000 مہینہ تو صرف عبادت میں گزارا ہے, اس کے علاوہ بھی تو عمر ہے. یا رسول اللہ, ان کے ساتھ ہم نیکیوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی امت نا اس ایک رات میں جو رمضان میں ہے نا, صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے, ہم اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی عمریں اگرچہ زیادہ. تو یہ وجوہات ہیں کہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیا اور رمضان میں یہ برکتیں بھی عطا. سبحان اللہ, وجہ بھی ہم نے جانی اور اس کی فضیلت بھی جانی. ناظرین, پھر بھی ہم ناداں ہوئے بیٹھے ہیں, ہم بھلا بیٹھے ہیں اللہ کے اس احسان کو. اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر, لیکن ہم صبح دوپہر شام اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اچھے کی امید لگاتے ہیں, پھر بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اتنا کریم رب ہے, اتنا رحیم رب ہے. ہمیشہ اللہ کی رحمتیں وسیع ہوا کرتی ہیں اپنے بندوں کے لیے, اور ہمیشہ رہا کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہیں بھی. اللہ کریم ہم سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ سجود سے بات چلی ہے ناظرین, حضور سے عشق اگر نہ ہونا, اگر سجدے بھی کرتے رہیں, ماتھے پر آپ نشان بھی ایک سے ایک بنا دیں, لیکن قابل قبول نہیں ہے. قبول جب ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب راضی تب ہوگا جب رسول اللہ کی اتباع ہوگی. سبحان اللہ, مفتی صاحب نے دیکھیں تائید بھی کر دی, قرآن سنا دیا. جب قرآن آ گیا تو بات ختم. اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہے تو کمال ہے, محبت نہیں ہے تو سجدے سجود ساری اپنی جگہ. حضور سے محبت کا اظہار کریں گے. سید ریحان کی آواز ہے, سید ریحان انور صاحب موجود ہیں, خوبصورت آواز. جی حضرت. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. سوئے
जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। और ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, क्या गरज क्यों जाए जन्नत को मदीना छोड़ कर, क्या गरज क्यों जाए जन्नत को मदीना छोड़ कर। और बख्शवाना मुझ से आशी का रवा होगा, किसे किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर, किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर। और बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। और मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। सैरे गुलशन कौन देखे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज। बेलिकाए यार चैन उनको आ जाता, अगर बार बार ना आते जिब्रील सिदरा छोड़कर। मदीने का जिक्र हुआ, जब आशिक मदीने से पलटता है, मदीने से वापस आता है, ऐसा महसूस होता है कि उसके जिस्म में जान ही नहीं है, जान निकल रही है, मदीने से नहीं निकल रहा, उसकी जान निकल रही है। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मदीने की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, जब जिक्र मदीने का छिड़ जाए और बात मदीने की ना हो, मौजू जहाँ भी हो, हमारा मौजू उससे सरोकार नहीं, मदीना मदीना है, क्या फरमाएंगे हज़रत? सर ये तो आशिकों के एक मिजाज है, ये सिर्फ हमने जो है ना ये जो अभी बात की है
اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں نا تو جناب عمر جیسی ہستی، جب میرے محبوب کا وصال ہوا تھا نا ظاہری، جب آپ نے پردہ فرمایا تو نہ تو تلوار نکالی تھی، اور میں خبردار اگر کسی نے کہا نا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ جی۔ اور بات مدینے کی ہے، جس مدینے کے بارے میں حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ سبحان اللہ، اور سبحان میں حدیث کے اندر پتہ ہے کہ الفاظ آئے ہیں، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا میری شفاعت جو ہے نا، یہ جو میرے بڑے بڑے گناہ گار ہیں نا میری امت کے، میری شفاعت ان کی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ میرے محبوب کی کرم نوازی کا۔ سبحان اللہ، فرمایا میں سبحان سر کو سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بخشا نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اور صاحب کیا مدینے کی تو جی۔ بہاریں ہیں، مدینے کی تو مٹی میں بھی شفا ہے۔ آہا، سبحان ہیں جی، ہم جب کبھی جانا، اللہ کرے کہ ہم سب کا نصیب ہو، آمین۔ باب فاد سے داخل ہونے کا یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں سے نہیں جاؤ، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم جہاں سے بھی سلام کریں، حضور کی حدیث ہے، فرمایا میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام، اس کے قبیلے کے نام کو بھی جانتا ہوں، تمہارے شہر کو بھی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب جاؤ تو باب فہد سے نہ جاؤ، ادھر سے گھومو، کیونکہ باب فہد کی طرف نہ حضور کا سر انور ہے، یوں آرام فرما ہے۔ ہم اگر یہاں سے مواجہ شریف پہ پہنچیں گے اور سلام کریں گے نا تو میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوگی، یوں کر کے دیکھیں گے میرا عاشق کون آیا، وعلیکم السلام کہیں۔ فرمایا باب جبریل سے جاؤ، اب باب جبریل سے یہ جانے نہیں دیتے، بڑا احسن طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں علماء کہ جب جاؤ نا تو آذان کے ٹائم پہ باب جبریل ہے نا جو ساتھ میں چھوٹا سا دروازہ ہے، وہ کھولتے ہیں اور اس میں 25 سے 30 بندوں کے جانے کی جگہ ہے بس۔ فرمایا وہاں پہنچ جاؤ آذان کے ٹائم پہ، وہ کھولیں گے، اندر جاؤ، حضور کے قدمین شریف میں بیٹھ کے نا سلام کرو۔ آئے ہے سبحان اللہ، اللہ کریم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، مدینے کی بات ہو، حضور کی تعریف نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ مزے کو اور دوبالا کرنا ہے تو حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی آواز میں ہدیہ نعت۔ کرم واجبہ لائے بابا گیا ہے، کرم واجبہ لائے بابا گیا زباں پر محمد کا نام گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محمد کا نام گیا ہے، کرمال بالائے مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے مانگے تو میں نام گیا ہے، میرا ان کے مانگے تو میں نام گیا ہے، کرم واجبہ اللہ، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت آواز۔ اللہ کریم آپ کو زندگی بھر حضور کی ثنا کرنے کی اسی طرح سعادت نصیب فرماتا رہے۔ ناظرین، اس بچے کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے سید ریحان بھائی کے لیے بھی دعا کریں، مفتی صاحب کے لیے کریں، ہمارے لیے بھی کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک وہ چیز پہنچائیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ
سمجھنا چاہتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں رمضان کی فضیلت کے بارے میں جان سکوں. آج ہمیں مفتی صاحب کے ذریعے قرآن سے بھی جانا, صاحب قرآن سے بھی جانا. مفتی صاحب صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس, مختصر سا پیغام اگر ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. میں صرف یہی پیغام دوں گا کہ ہماری جو وینس ٹی وی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے, اتنا کہوں گا کہ ہم سب کو, جتنے بھی ہمارے یہاں آپ ہوسٹ ہیں, ہمارے جتنے بھی مہمان آتے ہیں, اور ہماری جو ٹیم اتنی کوشش کر رہی ہے, ان سب کو رمضان کے مقدس مہینے میں دعاؤں میں اگر یہ یاد رکھے نا, تو ہمارے ناظرین اور سامعین کی طرف سے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا. بے شک بے شک, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین یقیناً جو ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی بہت سے لوگ ہیں, ہمارے بہت سے نام ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سب کے نام بھی پیش کروں گا, تاکہ آپ نام لے کر ان کے لیے لازمی دعا کریں, کیونکہ انہی لوگوں کے ذریعے آپ تک ٹرانسمیشن اچھی پہنچتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی دوست کا, سید ریحان انور کا, کہ خصوصی ٹائم نکال کر تشریف لائے. پیارے بچے کا جو بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کی. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بھی تشریف لائے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.